بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت ہی دلچسپ خبریں ہیں اور وی لاگ، کیونکہ کل سے وعدہ کیا ہے کہ کوشش کروں مختصر رکھوں۔ تو بہت بڑے اسکیمز ہیں۔ ایک تو براڈ شیٹ کا اسکیم ہے، جو کہتا ہے نا کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے کہ آپ زمین پہ ایک اسکیم کرتے ہو، ایک اسکیم اللہ میں اوپر کرتے ہیں، اور اللہ جو ہے نا واللہ خیر الماکرین، اللہ ہی بہترین اسکیمر ہے، اسی نے پریویل کرنا ہے۔ دوسرا پارٹی فنڈنگ کیس، وہ ایک بہت بڑا اسکینڈل بنتا جا رہا ہے۔ براڈ شیٹ آپ دیکھیں کہ کیا کیا گل کھلاتی ہے اور کیا کیا گل کھلاتی ہے، اس میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو الیکشن فنڈنگ پہ تو میں کل وی لاگ بنواؤں گا، اور اس کے اوپر کیا یہ جو نیا انہوں نے جو ہے نا اپنی ٹوپی سے خرگوش نکالا ہے، یہ میں نے کہا یہ فراڈیوں کی ایک ٹیم ہے، بہت سکہ بند قسم کے بنارسی ٹھگ ہے۔ پھر وہ خرگوش نکالا ہے ٹوپ میں سے، کبھی بلی نکالتے ہیں، کبھی چوہا نکالتے ہیں۔ تو خرگوش یہ نکالا ہے جی کہ وہ جو فنڈنگ ہوئی ہے وہ ایجنٹس نے کی ہے۔ اس کا کل کا چرچا کھولیں گے۔ تو آج صرف میرے خیال براڈ شیٹ تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، کیونکہ بہت ہی بڑا اسکیم ہے، بہت بڑا برننگ ٹاپک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی مکو ٹھپ جائے پورے نظام کا۔ یہ اس نے نظام کو بالکل نہیں چھوڑنا، اب یہ کسی کواڑ میں نہیں جائے گا۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ چاہے کتنا اس کو اوائڈ کرے، سو موٹو اس کو بھی لینا ہوگا، وگرنہ آپ دیکھ لیں کہ کیسے چیزیں جو ہے مزید خراب ہوتی ہیں اگر نوٹس نہ لیا۔ لیکن ایک بات اچھی خبر آپ کو بتاتا جاؤں، اچھی خبر تنزیہ طور پہ کہ 16 جنوری کو پھر ایک اور پیٹرول بم آ رہا ہے مہنگائی کا، کیونکہ عمران خان صاحب جس چیز کو ڈائریکٹ کنٹرول کر رہے ہیں وہ ان کے کسی کنٹرول میں نہیں ہے، اور بیٹھے بٹھائے پیٹرول جو ہے، جو کہ یہ ہمیشہ یکم کو قیمتیں بڑھایا کرتے تھے، 31 کو یا 30 کو آخری دن، اب انہوں نے 16 جنوری کو پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کا اضافہ کیا ہے۔ کمر کسرو، گھبرانا نہیں ہے۔ آج اپنے انٹرسٹنگ ٹاپک براڈ شیٹ کی طرف آ جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی موسوی ہے، یقین جانو کہ یہ بندہ سکہ بند فراڈی ہے۔ یہ میں امریکہ میں رہ کے آیا ہوں، ان کو کہتے ہیں ویلرز ڈیلر۔ یہ ویلرز ڈیلر کون ہوتے ہیں؟ جو کاروبار اور جو سیاست کو ملا کے پاور کوریڈورز میں یہ وہاں پہ اپنا ایک یہ سودا بیچتے ہیں، اور یا وہاں پہ اس طرح کی جو ہے جمع تفریق کرتے ہیں۔ یہ ضرور جو جیسے انہوں نے کہا نا پی ٹی آئی نے کہ فارن فنڈنگ کیس میں، جو میں کل انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ایجنٹ سے، یہ بھی ایجنٹ بن گیا۔ یہ ہمیشہ ایجنٹس کے تھرو کام کرنا۔ آپ دیکھا کریں ان کا نام بڑا آتا ہے کہ ہم نے ایجنٹ ہائر کیا۔ شہزاد اکبر صاحب وہ فرما رہے تھے، کل شاید فرمایا یا پھر یاد کہہ رہے تھے کہ ہم نے اب ختم کر دیا ایجنٹ کا سسٹم، اب حکومت ڈیل کریں گے۔ بعد از خرابی بسیار، یعنی کہ آپ نے پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا اور اس کے بعد ختم کر دیں گے۔ اور پھر آپ کو اچھی طرح پتہ تھا پہلے دن سے، جو 4-5 سال میں مشرف کے وقت میں ہی یہ پتہ چل گیا تھا یہ بندہ فراڈی ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس کو لیا اس لیے کہ فراڈی، آپ کا خیال تھا کہ آپ کے ساتھ 2 نمبر بندہ کام کر سکے گا، اور اس نے بالکل صحیح طریقے سے 2 نمبری کی ہے، آپ کی ایسی تیز پہ رکھ دی ہے۔ اب کیس کا فیصلہ آ گیا۔ اچھا، پہلے میں تھوڑی دلچسپ ایسی خبریں آج ہم سنیں گے اس ویلاگ میں کہ شاید پہلی دفعہ سن رہے ہوں، اور یہ براڈ شیٹ کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنرل امجد صاحب کی بڑی تعریف کر رہا ہے۔ یہ 1999 میں یہ اسی طریقے سے ہنٹنگ پہ آیا، اس نے آ کے بتایا کہ جی میں آپ کو اگر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو کہ پاکستان کے رولرز تھے اور جن کو مشرف صاحب نے آڑے ہاتھوں لینا تھا، اگر ان کے خلاف کچھ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو بندہ حاضر ہے، بندہ آپ کو سب کچھ ڈھونڈ دے گا۔ میرے علم میں آ گیا کہ نواز شریف کے پاس $5 بلین پڑے ہیں یا $1 بلین پڑے ہیں، زرداری کے پاس $15 بلین میں ڈیٹیکٹ کر رکھے ہیں۔ تو اچھا، ہمارے تو یہاں پہ بانچیں کھل گئی۔ وہ تو اسی بار پہ تھے کہ کسی طریقے سے ان کو تباہ برباد کر دیا جائے، اور واقعی پڑے ہوتے ہیں ان کے ڈالرز۔ تو یہ ان کا کیا مستقبل تھا نواز شریف صاحب کا؟ اگر نواز شریف صاحب کا پتہ چل جائے آج بھی کہ $1 بلین کے پاس ہے، تو کیا وہ سیاست کرنے قابل ہو جائیں گے؟ یا یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایون پھر اپارٹمنٹ جو ہے، اگر لندن کی عدالت یہ کہہ دیتی کہ اٹیچ کرو، جو کہ میں اس کو بھی ٹچ کروں گا، تو ان کا کیریئر ختم ہو جاتا۔ چنانچہ یہ گئے اور انہوں نے جو ہے مشرف صاحب سے یہ کانٹیکٹ 1999 میں حاصل کیا۔ 1999 سے لے کے یہ جنرل امجد صاحب جہاں تک 1.5 سال رہے، پھر مشرف صاحب کو چونکہ کاف لیگ بنانی تھی تو جنرل امجد کو رخصت کی۔ وہ تو کئی دفعہ میں ریفرنس بھی دے چکا ہوں کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کی بھی جو ہے امیدوں میں پانی پڑ گیا کہ کاف لیگ بن گئی، یہ فارغ ہو گئے، اور پھر جنرل امجد کو ساتھ لے کے مشرف صاحب کے پاس گئے تھے کہ آپ چودھری برادران کو اور سارے کاف لیگ والوں کو نہ چھوڑیں،
کیونکہ اسے عمران خان سمجھتا تھا، ہمیشہ اس کا یہی خیال ہے کہ جب تک گلیاں سنجیاں نہیں ہو جائیں گی یا ویران نہیں ہو جائیں گی میرا کام نہیں بنے گا. وہ چاہتا تھا سارے مر جائیں پھر میں تاکہ پنڈ کا یا گاؤں کا چودھری بن جاؤں. تو یہ گئے وہاں پہ جنرل امجد کی تعریف کوئی موسیقی کر رہا ہے، وہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ جنرل امجد کو بہت اچھا آدمی تھا، اس لیے کہ ایک نئی بات ہے کہ $5 ملین پاکستان کے ایکسٹرا اکاؤنٹ سے نیب نے اس کو دیے اور اس کو پیسے مل رہے تھے، اس کے بعد کو پیسے نہیں ملے. اب ان 5 ملین کے عوض اس نے پاکستان کو ایک چیز نہیں دی. اب یہ کہتے ہیں نا میں نے تو کسی پاکستان کے وزیر داخلہ کا شیر پاؤ کا اکاؤنٹ ڈیٹیکٹ کر دیا تھا، فلاں کر دیا تھا، حکومت انٹرسٹڈ نہیں تھی، یہ انہوں نے اپنے بندے بچانے تھے اور ساروں کو مشرف نے اپنی حکومت میں لے لیا تھا. ایک وجہ ہوگی، لیکن کوئی پاکستان کے پاس $1 ریکوری کا نہ آیا. چنانچہ وہ نواز شریف والی مت تو ختم ہو گئی، کیونکہ اس میں تو نواز شریف صاحب کا ان کو پتہ چل گیا کہ کچھ نہیں ہونا، تو یہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد پھر ایک پوری سٹوری ہے کہ یہ کیسے ریوائیو ہوتا ہے اور کس طریقے سے آتا ہے. اب آ جائیں کہ جیسے براڈ شیٹ کے اوپر چوتھ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میں اپنے ساری جو فراڈیوں کی جو بریگیڈ ہے نا بنارس ٹھگوں کی، ان کو کہ براڈ شیٹ کو پکڑ لو. ان کا خیال تھا کہ چونکہ 2.5 سال اور اس سے پہلے کے 3-4 سال جو ہے میڈیا ٹرائل میں نواز شریف کا سارے جھوٹ پہ تھا، جس میں ہمارا ایک مائٹی وہ چیف جسٹس تھا. مجھے کل بھی کوئی بتا رہے تھے کہ جس محفل میں جاتا ہے کوئی اسے ہاتھ میں لانے پر تیار نہیں ہے. پاکستان کے اندر اور کئی جگہوں پہ لوگوں نے اس کے ساتھ بہت ریمارکس پاس کیے. یہ ہونا ہے، وہ زندگی اسی پاکستان میں اجیرا نہیں ہے. ثاقب نثار کی پاکستان کی اینٹ سینٹ پہ جا گئے، یہ سارے ایک پروجیکٹ پہ تھے اور یہ بالکل ہر طرف ایک نئے سے نئے جھوٹ پھیلا رہے تھے. تو جب یہ اقتدار میں آئے تو پھر اس طرح جھوٹ چلاتے رہے، کرپشن اور میرا نیریٹو اور میرا بیانیہ. شرم نہیں آتی کہ کرپشن آپ کا بیانیہ ہے؟ 2 مہینے بعد کس حکومت کا ایک ڈرگ سکینڈل بنتا ہے جو آپ کا بنتا ہے؟ کس کے بعد ہمارا چینی سکینڈل بنتا ہے؟ آخر یہ سارے انڈسٹریل چینی والے پرانی حکومتوں میں بھی تو رہے ہیں، یہ آٹے والے رہے ہیں، کسی کا سکینڈل بنے. لیکن چونکہ ان کے پاس سب کو حلال ہے، نیازی سروسز لمیٹڈ پہ GIT بنوا لیتے ہیں نا اس کے اپنے کیس کے سلسلے میں. عمران خان کا جو سپریم کورٹ میں جہاں صادق امین آیا ہے وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کیا فرق ہے. اسی تب کہتا تھا میں نے ٹیکس بچانے کے لیے بنائی ہے آف شور کمپنی، لیکن پیناما آف شور کمپنی چونکہ حرام تھی وہ حلال تھی. پارٹی فنڈنگ میں ٹیٹیاں لگوانا جو میں کل ڈسکس کروں گا آنے والے، وہ حلال تھی حرام تھی. چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ جی اب اس کو جو ہے براڈ شیٹ کو فوراً چلاؤ، اس کے اوپر پورا ان کو سمجھا کے بھیجا کہ 4-5 ٹاپ ڈاؤن حملے کرو، اپوزیشن کی موومنٹ جو ہے ختم ہو جائے. وہ جو عرفان ہاشمی صاحب ہے وہ PTI کا سکہ بند آدمی ہے، مجھے کوئی غرض نہیں. کوئی صحافی بنا پھرے میری اپنی ہمدردی ہے، اس میں نون کے ساتھ میں ظاہر ہے کہ میں بے شمار غلطیوں کی نظر انداز کر دوں گا، کیونکہ اس میں نون کے باوجود میں اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کہ ان کو یہ کاز ہے. جیسے میرے کاز کے ساتھ ان کو کاز نہیں ملتا، ایک پرنسپل نہیں ملتا، ہو سکتا ہے میری ریزرویشنز ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. چنانچہ ہو سکتا ہے کہ عرفان ہاشمی صاحب کا بڑا گڈ مورل ریزن ہو تو انہوں نے وہ پورا بنایا. لیکن اب جانتی دیکھیں کہ انہوں نے 2 ویڈیوز دیکھ کے نا جس میں یہ بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب جو کہ ایگزونریٹ ہو گئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور واقعی اللہ نے مدد کی کہ ان کے فلیٹس جو ہیں وہ ڈیٹیچ کر دیے. لنڈن ہائی کورٹ نے اسی کیس کے اندر براڈ شیٹ میں جس کو اٹیچ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں ریکوری کرے، تو انہوں نے کہا جی کہ تم کسی طریقے سے نواز شریف کے فلیٹ اٹیچ کر کے ریکوری کر لو تو تمہیں 28 ملین پاؤنڈ مل جائیں گے. اور عدالت نے پاکستان کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور نیب نے اس کو آلریڈی پے کر رہے ہیں 700 ارب روپے، جو ایک بہت بڑا اسکیم ہے. ایسے نہیں جائے گا، نہ وہ $5 ملین جائیں گے امجد نے دیے ہیں، نہ یہ جائے گا 700 ارب. یہ تمہارے باپ کا پیسہ نہیں تھا، یہ پاکستانی قوم کا پیسہ تھا. تم لوگوں کی آنکھوں میں چکمن دیتے ہو. تم کل بیٹھ کے کہتے ہیں میری تو نظر سے گزرا کل. اچھا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ باقی بھی ساری چیز ویڈیو آ گئی ہے. شاہ صاحب جو جیو کے نمائندے کس طریقے سے بتایا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بندہ جو تھا 3 سال میں کس طرح ٹچ تھا اور کس طرح کے نئے کانٹریکٹ سائن ہو رہے تھے اور ملاقاتیں ہو رہی تھی. میں نے کل نظر سے گزرا 1 بلین کسی نے سعودی عربیہ سے بھیجا، یعنی کہ تاثر دینا تھا کہ یہ نواز شریف کا، کیونکہ فلیٹ والا جو تھا کام فلیٹ ہو چکا تھا. وہ میں پہلے فلیٹ والے کو نپٹاتا جاؤں پھر میں اس طرح آتا ہوں. فلیٹ والے کام کے اندر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف نے بالکل صحیح ٹویٹ کی کہ اللہ نے مجھے بچایا. اگر یہ کبھی یہ فیصلہ اسے خلاف لے لیتے، نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے پک گئی تھی. لیکن اللہ کا ساتھ، اللہ کی اپنی اسکیم ہے. اس سے بلتوایا کوبے نے کہا وہ نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے، وہ کوئی یہ نہیں کہ عدالت نے فیصلہ کیا ڈیٹیچ کرنے کا، میں نے وڈرا کیا. میں نے کہا نہیں یہ بڑا فراڈی آدمی ہے. اس میں دیکھا نہیں ان ساری ویڈیو کلپس میں جو 3 جو پورا انٹرویو ہے اس کا ان کے ساتھ باقیوں کے ساتھ ہر ایک میں کہتا ہے مجھے کانٹریکٹ دے دیں، مجھے کانٹریکٹ دیں، میں 28 ملین پاؤنڈ جو انہوں نے مجھے دیے میں ان کو واپس کر دوں گا، یعنی کہ 700 ارب روپے میں ان کو واپس کر دوں گا، مجھے یہ کانٹریکٹ دے دیں، مجھے کانٹریکٹ دے دیں.
یعنی کہ ابھی وہ خیال ہے کہ جی کانٹریکٹ دے کے اور وہ پیسہ ہے. میں نے تو پہلے کہا کہ اگر وہ یہ بلین پیسہ ہے تو بلین پیسہ جن کا ہوگا وہاں پہ اسے کہہ دیا ISI کا پیسہ ہے یا فلاں کا پیسہ ہے, جس کا بھی ہے. میں نے تب کہا تھا کہ یہ پیسہ پاکستان میں ایک آدھ بندے کا ہو سکتا ہے. اچھا پہلے تو اس کو وائنڈ اپ کر دینا. وہاں پہ طریقہ کار کیا ہے عدالتوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے جب دیکھا تو کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں بھی ہے کہ یہ جیسے پاناما کا کیس تھا تو عدالتوں نے کہا یہ فریولس ہے, یہ لغو ہے, یہ نہیں ٹھہر سکتا, یہ میرٹ نہیں پورا کرتا, یہ پکوڑے والی جو چیزیں ہیں وہ دے دیا. یہ بات کیجیے کہ پاناما جو ہے وہ اقامہ بن گیا اور آسودگی مل گئی. عدالت نے کہا جی یہ کیس جس میں آپ نے نواز شریف کی اپارٹمنٹس اٹیچ کی ہیں اس کی لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے, اس کا میرٹ نہیں ہے. تو آپ کا دو آپشن ہوتی ہیں کہ یا آپ کہیں کانٹیسٹ کریں اور پروو کریں کہ ہے, یا وڈرا کر لیتے ہیں درخواست, پھر نہیں دیتے ہیں, ہر کوئی کرتا ہے عدالت میں. تو انہوں نے وڈرا کر دیا. اب کیا یہ بکواس کر رہے ہیں کوبے موسوی, فرما رہے ہیں کہ وہ تو نواز شریف جھوٹ بولے کیونکہ میں نے خود بھی وڈرا کر لیا تھا. او بھائی چیریٹی والے, لوگوں کی آنکھوں میں دھول دیکھنا, یہاں بڑے فراڈی ہیں, آپ سے بڑے فراڈی ہیں. جن فراڈی کو ہم بھگت رہے ہیں آپ ان کے قریب نہیں آتے. یہ برگیڈ پورا روزانہ بھگتے ہیں. یہ جو لگا ہوا ہے, میں نے کہا ان کو فراڈ اور ٹھگ بازی کو انہوں نے انسٹیٹوشنلائز کیا ہوا ہے, یہ ایک اداراتی قسم کا بنا ہوا ہے. میں نے وڈرا کر لیا, آپ نے وڈرا کیا. یہ تھی نواز شریف کی پہلی فتح. پہلی چیز تھی کہ 5 ملین پاؤنڈ امجد نے دیے. یہ پہلی دفعہ آپ کو خبر شاید آئی ہو جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ مرتضی علی شاہ کا بہت بہت شکریہ کہ جس نے کچھ باتیں نکلوائیں اور وہ سارے پیپرز پتہ چلے کہ اس نے اپلیکیشن جب واپس لی تھی جس کا لوکس اسٹینڈائی نہیں تو اس کو دوبارہ اپلیکیشن لینی پڑی. یہ دوسرا تھی. اب تیسرا آ جائے کہ شاہد اکبر صاحب نے حرام لیا یا نہیں لیا, رشوت مانگی نہیں مانگی. اب وہ ظاہر ہے شہزاد اکبر وزیر اعظم عمران خان کی تعریف تو بن کے بڑی تعریف کرتے. ایک تو عرفان ہاشمی صاحب نے اس کی تعریف کروانی تھی, بار بار کروانی تھی, لیکن اصل چیز یہ نہیں تھی کہ عمران خان یا شہزاد اکبر صاحب کی تعریف جو ہے وہ اللہ میاں کی طرح ان کے بعد ساری تعریفیں دونوں کے لیے. جنرل امجد بہت اچھے تھے کہ 5 ملین پاؤنڈ دیے. یہ بڑے اچھے تھے کہ انہوں نے ایک تو خیر اس کی کہانی وہ غیر ضروری ہے کہ کیسے 28 ملین پاؤنڈ جو ہے پھر دینے کیسے پڑے. شروع میں خیال تھا کہ ہم شاید بچ جائیں گے تو وہ دینے پڑے, اور جس طریقے دیے تو اس کو بھی اسود دیا. پھر اس کا خیال تھا کہ حکومت نے اور لالچ دیا ہوگا کہ یار ہمیں کچھ یہ کام کرا دو فلاں فلاں. کوبے کا کہنا ہے کہ اپنے فراڈ کا نظام وضع کر رکھا تھا. وہ کہتا ہے شہزاد اکبر صاحب مجھے ملے, اور شہزاد اکبر صاحب جو 50 کروڑ کا کیس کر رہے ہیں اس میں بخاری صاحبہ پہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ پہ, ان کا خیال ہے کہ یہ بچ جائیں گے. حضور یہ نہیں بچیں گے. تو شہزاد اکبر صاحب اس میٹنگ میں تھے, اس نے کل یہ کہا کہ میٹنگ میں تھے. ہاں شہزاد اکبر کا میں کچھ اس نے یہ نہیں کہا اس کو فارغ کیا, اس نے جان کے چھوڑا, لیکن جس میٹنگ میں اسے رشوت مانگی جا رہی تھی اور وہ کسی جرنیل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مجھے تم نے اگر 1 بلین کی یہ ریکوری کرتا ہے پیسے کی تو 200 ملین پاؤنڈ جو ہے یا ڈالر جو ہیں جتنی کرنسی میں ریکوری ہوتی ہے وہ کوبے کو جائیں گے. کوبے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 200 میں سے 100 ملین ہمیں دے دو. اس نے کہا نہیں میں بڑا ناراض ہو گیا, بڑا غیر قانونی کام تھا. یعنی کہ جب وہ انجم ڈار آیا جس کو نواز شریف صاحب نے بھیجا تھا, جس کے لیے آج خاقان بادشاہ نے بڑا اوپن چیلنج کر دیا کہ اس کے خلاف کیس کراؤ, اور وہ اس کا آپ نے غیر قانونی کام نہیں تھا, وہ آپ نے پولیس کے حوالے نہیں کیا. یوکے میں جرم ہے ایسا کرنا, کیونکہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سارا عمر ان کی مقدمے بھگتنی جاتی ہے, ڈیفامیشن یہ اس کے مائی باپ ہوتے ہیں. چنانچہ انہوں نے اس کو ریسکیو کرنے کے لیے مزید پھنسا دیا ہے کہ وہ یہ اپنی طرف سے بڑھ چڑھ کے آئے کہ وہ جی نواز شریف نے جھوٹ بول رہا ہے اور فلانا فلانا. کل دیکھا تھا کہ ایسے تھے منہ جو تھے یہ اتنے پھولے اور پھولے ہوئے تھے, اور وہ پتہ بھی چلتا ہے کہ حلال کی چیز کو کھائی نہیں ہے, یہ سارے کے سارے بیٹھے تھے. وہ کہتے ہیں بن کھلے مرجھا گئے. یہ اپارٹمنٹ کا کل مکو اس لیے ٹھپا گیا کہ اس کی بات میں آپ بتا رہا ہوں کہ کیسے وہ ڈیل اس ہوا کہ عدالت نے کہا کہ تمہارا کیس میرٹ پہ نہیں اترتا, یہ اپارٹمنٹ نہیں بنتے, حکومت پاکستان کے نواز شریف کے ہیں, یا اس کے بارے میں ڈاکومنٹس ہو. اس نے کہا میں ڈرا کرتا ہوں. نئی ڈاکومنٹس میں اس نے جب اس کو ڈراپ کیا اس کا مطلب دو ہی تھا کہ یا تو اس کی کسی سیٹلمنٹ ہو گئی تھی جی نواز شریف صاحب نے اس کو رشوت دے دی اور کہا میری ڈیلس کراؤ, یا اس کے بعد کوئی ثبوت نہیں تھا اور پتہ تھا میں جھوٹ بول رہا ہوں. شاید خاقان عباسی صاحب نے شاہ زیب خانزادے کے پروگرام میں بڑی کمال کی بات کی. اگر تمہارے اندر کوئی عزت غیرت نام کی کوئی تھوڑی اہمیت اتنی ہی باقی ہے
ان کا چیلنج قبول کریں کہ یہ فیصلہ براڈ شیٹ کا جو ہے یہ پبلش کرے، کیونکہ یہ فیصلہ براڈ شیٹ کا جو ہے یہ وہاں پہ لنڈن ہائی کورٹ کا ابھی پبلش نہیں ہوا، پتہ کب ہوتا ہے نہیں ہوتا، ابھی تک یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے۔ حکومت پاکستان کو انہوں نے دیا، عمل بھی کروا لیا، 3 سال سے ان کو 700 ارب روپے دے دیے، اور اب اس کے اندر 200 بندوں کے نام کیا تھے، اس نے کیا تحقیقات کی، کون انجام ڈار مل رہا ہے، کون نہیں مل رہا، کسی کیا حیثیت ہے، عمران خان صاحب کو کتنی دفعہ ملا، کٹ لینے والے شہزاد اکبر صاحب تھے یا نہیں تھے، اور اس پہ بنائیں اب JIT۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نام بھی بنایا تو یہ اسکیم جو ہے ان کے لیے جان لیوا ہوگا۔ یہ جو انفارمیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ انفارمیشن پہلی دفعہ آئی ہے، اور اتنا بڑا اسکیم ہے اور فراڈ کا جو ایک داستان رقم ہوئی ہے، میں اب اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو جنہوں نے ریاست پاکستان کو اتنا بڑا ٹیکہ لگایا ہے، اتنا نقصان کیا ہے، غریب لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسوں کا پیسہ 700 ارب روپے ایک دے دیا ہے، $5 ملین 1999 سے 2002 تک دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے لے۔ مجھے اب تمہیں سے یقین ہے، کیونکہ عدالتیں جو ہیں ان کے 100 موٹو جو ہیں وہ پیناما پیپرز تک ہیں۔ پاکستان کے عوام کو اللہ سے انصاف کی امید ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔